ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں نفع جڑنے رہنا چاہیے. یہی کاروبار کی ترقی کی علامت ہے. کہ بھئی سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے. اور ہمارا سرمایہ وہ ہے کہ جنہوں نے سال لگایا ہے علماء نے, یا ساتھیوں نے سال لگایا ہے, یا 7 مہینے لگائے ہیں, یا 4 مہینے لگائے ہیں, یا چلہ لگایا ہے, یہ مجمع ہمارا سرمایہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہمارا سرمایہ وہ مجمع ہے جن کا اس محنت میں سال سے لے کر چلہ لگا, وہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ہمارا یہ سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور نئے نئے لوگ محنت میں آنا چاہیے. اس لیے سب سے پہلے پورے مجمع میں آنے والا ہر ساتھی اپنی مسجد کے بارے میں یہ فکر لے کر کے جائے کہ میری مسجد کے اطراف میں ہمارے پاس میں سرمایہ کتنا ہے, 50 ہے, 100 ہے, 200 ہے, 300 ہے, جتنے بھی ہے وہ کام میں لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع محنت میں آنا چاہیے. اب کام میں لگے رہنے کی کیا شکل ہے؟ کام میں لگے رہنے کی شکل یہ ہے کہ یا تو سالانہ 4 مہینہ لگائیں, ماہانہ 10 دن لگائیں, روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس پر ابھی تک قابو نہیں آیا اپنے یقین کی کمی کی وجہ سے, تو کم سے کم ہر ساتھی یہ طے کرے کہ مجھے اپنا سالانہ چلہ اپنی جماعت بنا کر اپنے وقت پر لگانا ہے. جس مہینے میں میں نے اسلامی مہینے سے وقت لگانا, جس مہینے میں پچھلے سال لگایا تھا, اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی جماعت مجھے خود بنانی ہے اور بنا کر کے اپنی جماعت کے ساتھ اپنا چلہ لگانا ہے. ایک شکل دوسری یہ ہے, مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر کے 3 دن لگانا ہے. روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ہر گھر ہر فرد پر مجھے محنت کرنی ہے. تو بہرحال محنت کی ان 2 شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل پر ہمارا یہ سرمایہ لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع آنا چاہیے. اب یہ جو مجمع ہے اس کو لگانا صرف مسجد وار جماعت کے لیے آسان ہے اور کسی کے لیے آسان نہیں ہے. آپ کے ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا, یاد رکھو. آپ کے ملک کا مرکز آپ کی مسجد کے ساتھیوں کو وصول نہیں کر سکتا. آپ کے شہر کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا. ان کو جو وصول کیا جا سکتا ہے وہ صرف مسجد وار جماعت کے ذریعے سے وصول کیا جا سکتا ہے. کہ بھائی بات صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ بھائی بولو. اس لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ یہاں سے جانے کے ساتھ ہی ہمیں اس فکر کو لے کر جائیں گے کہ ہمارے اس مجمع میں سے جتنوں کا سالانہ وقت لگ گیا اور جتنے روزانہ کی محنت میں اور سالانہ محنت میں ہیں ان کی تو ہم کو قدر کرنی ہے, اور جو ابھی تک ان کا سالانہ وقت نہیں لگا ہے اس کے بارے میں فکر مند بننا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جماعتیں لے کر جا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جماعتیں بنانی ہے, اور ساتھی بن کر کے جا سکتے ہیں تو ان کو ساتھیوں کی طرح جوڑ کر کے ان کا سالانہ وقت لگوانا ہے, ماہانہ وقت لگوانا ہے, روزانہ کی محنت میں ان کو شریک کرنا ہے. اس لیے کہ یہ سرمایہ کام میں لگا رہے گا اور نئے لوگ آئیں گے تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی. اور اگر مجمع تبلیغ میں آتا رہے اور جاتا رہے اور ضائع ہوتا رہے تو لمبے زمانے تک محنت کرتے رہیں گے لیکن کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی. آپ انداز لگاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں جو کام پورا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت پر جو آیا وہ جمع اور آگے بڑھا اور کام میں لگا رہا. جو تقاضے آتے رہے اس تقاضوں میں آگے بڑھتے رہے. فرمایا ہجرت کون کرے گا؟ کہ یہی مجمع کرے گا. کہا بدر میں کون جائے گا؟ کہ یہی مجمع جائے گا. احد میں, حدیبیہ میں, تبوک میں, فتح مکہ میں, حجۃ الوداع میں, کہ یہی مجمع ہے, یہی مجمع سارے کام کرے گا. تو آپ دیکھو یہ مجمع ایسا کام کا بن گیا کہ اللہ نے اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیا. اس لیے میرے دوستو 23 سال میں کام پورا ہوا, اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ جتنا مجمع آ گیا ہے اس محنت میں وہ ہم کو معلوم ہے, ہر مسجد والوں کو اس کی یہ فکر کرنا ہے کہ ان کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں کسی نہ کسی ترتیب میں یہ لگے رہیں اور ان کے ساتھ نیا مجمع
تیزی کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ پرانے 2 ہو 3 ہو, اس کے ساتھ 7 8 10 12 نئے ہو, اور ایسی جماعتیں 4 مہینے کی بھی بنے, چلے کی بھی بنے, اور 3 دن کی جماعتیں بھی بنے کہ بھئی یہ فکر لینے کے لیے تیار ہے پورا مجمع. اب اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے یہ بتاؤ. سارا مجمع جو آپ کی مسجد کے اطراف میں ہے, ان سب کا سالانہ ماہانہ اور یومیہ محنت میں لگانے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کتنا وقت درکار ہے؟ 4 مہینے میں کر لیں گے, 8 مہینے میں کر لیں گے, 6 مہینے میں کر لیں گے, یا سال بھر میں کر لیں گے؟ جتنا آپ مانگیں گے اتنا وقت آپ کو دیں گے. کیوں بھائی کتنے وقت میں کر لیں گے بتاؤ؟ اس لیے کہ کوئی بات کا ارادہ آپ لے کر جاؤ گے تو اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کی مدد ارادے پر ہے, دعا پر ہے اور کوشش پر ہے. ہمارے بس میں یقین کام ہے, ارادہ کرنا, اپنے بس کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا. جب تک ارادہ نہیں پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے فیضان نہیں ہوگا. تو بتاؤ بھائی کتنا وقت چاہیے, آپ بتاؤ خود ہی. کیوں بھائی 1 سال میں کر لو گے؟ کر لے کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں, 1 سال میں. چلو 1 سال کا وقت. آئندہ سال انشاءاللہ جب جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کارگزاری میں یہ سنائیں گے. جب مسجد کی کارگزاری ہوگی تو مسجد والے یہ سنائیں گے کہ ہمارے یہاں 50 ساتھی ہے, 4 مہینہ چلہ سال لگائے ہوئے, ان کا سالانہ چلہ یا 4 مہینہ لگ گیا, مہینے کے 10 دن یا 3 دن لگ رہے ہیں, اور روزانہ کی محنت میں 8 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ لگاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کارگزاری آئندہ سال سنائیں گے کہ بھائی سارا مجمع تیار ہے. اس ملک کے لوگ بھی طے کریں, اور جن ملکوں سے لوگ آئے ہیں وہ بھی یہ طے کر کے جائیں کہ اپنی مسجد کے اطراف میں جو ہمارا سرمایہ ہے اس سب کو لگاتے ہوئے نئے مجمع کو کام میں لگانا ہے. کہ بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک تو خروج کو بڑھانے کی یہ شکل ہے, خروج اسی طریقے سے بڑھے گا انشاءاللہ. یہ سارے وقت لگانے والے بن جائیں گے تو اس وقت میں جتنی جماعتیں ہماری 4 مہینے کی, چلے کی, 3 دن کی نکل رہی ہے, اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ اگر اندازہ لگاؤ گے تو مشکل سے 20%, 15%, 25% کا وقت لگ رہا ہے. باقی مجمع جو ہے اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں وقت نہیں لگا. جب ان کا وقت لگے گا تو آپ کا خروج بڑھ جائے گا. تو ایک تو خروج کو بڑھانا ہے اور اس کی یہ شکل کرنی ہے. اب اس کے لیے جو ترتیب آپ کریں, انفرادی ملاقات کے ذریعے سے ان کے اوقات طے کریں, سالانہ ماہانہ اور یومیہ محنت کے لیے, یا جوڑ کی کوئی شکل کریں. بہرحال جو شکل بھی مناسب آپ سمجھیں, مسجد کی طرح سے کر کے ان کے وقت لگانے کی ترتیب قائم کریں. کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ, اللہ آسان فرمائے. دوسری میرے دوستوں محنت جو ہے وہ مقامی محنت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام مضبوط سے مضبوط ہو جائے, کہ جس کے نتیجے سے کام کرنے والے روزانہ ترقی کریں, بیٹھے ہوئے لوگ کام پر آنا شروع ہو جائے, دوبارہ کام پر آنا, ہر مسجد میں آنے والی جماعت کام کو سیکھ کر سمجھ کر کام کرنے کے جذبے سے ہماری مسجد سے جائے. ہمارے یہاں سے جو بھی وقت جتنے وقت کے لیے نکلے وہ واپس آنے کے بعد ضائع نہ ہو, بلکہ ہمارے ساتھ محنت میں لگ جائیں, اور سارے خواص اور عوام کو اللہ تعالیٰ کام پر جمع فرما دے. اس کے لیے آسان شکل اپنے محلوں کے اور اپنے شہروں کے ماحول کو بنانا ہے, اور اپنا ماحول بنے گا تو یہ ساری کام کی مضبوط شکلیں قائم ہو جائے گی. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آنے والا گیا نہیں ہے, سارے خواص کو کام پر جمع کر دیا, جو آیا وہ کام میں آگے بڑھا. یہ اس لیے ہوا کہ کام کی مضبوط شکل کام پر جمنے کی وجہ سے قائم ہوتی چلی گئی. اس لیے اپنے مقامی محنت کو اچھی طریقے سے کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے. اس کے لیے آسان شکل میرے دوست یہ ہے مقامی کام کو کرنے کے لیے کہ آپ جس طرح خروج کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر اپنی جماعتیں بنائیں گے, ایسا ہی اپنے پورے محلے کے گھروں کو اور افراد کو سامنے رکھ کر محنت کا ایسا رخ قائم کریں کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے زیادہ سے زیادہ 100% افراد اور 100% گھروں کی ملاقات ہو جائے. جب محنت کا یہ رخ قائم کریں گے تو انشاءاللہ آپ 2-3 مہینہ ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے کہ جو جس درجے کی بھی کمزوری ہے وہ کمزوری ختم ہو جائے گی, اور کمزوری ہی سب سے بڑی بیماری ہے.
جب کمزوری ہوتا ہے بدن تو ساری بیماریوں کو قبول کرتا ہے، اور کمزوری ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی قوت ہے. کوئی بھی بیماری آئے گی جسم اس کو قبول نہیں کرے گا. تو کمزوری کی دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ محنت کا ایسا رخ اپنے محلوں میں قائم کرنا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. 6 دن میں جن کی ملاقات ہو گئی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو صبح بھی نہیں ملتے، رات کو بھی نہیں ملتے، چھٹی کے دن ملتے ہیں. تو چھٹی کے دن میں اپنا وقت بڑھا کر کے 2.5 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ لگاؤ، 5 گھنٹہ لگاؤ، اور 6 دن کی محنت میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی ملاقات اس دن کر کے اپنا ہفتے کا کام پورا کر لے، تاکہ مہینہ ہوتے ہوتے ہمارا کام پورا ہو جائے. تو اس کے لیے اپنے محلوں میں کام کا یہ رخ قائم کرنا، یہ قائم کرنے کے لیے ایک تو گھروں اور افراد کی بھی تقسیم کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا. آپ کی مسجد میں 20 ساتھی ہیں جو روزانہ محنت لگ گئے، مشوروں میں، تعلیم میں. جتنے ساتھی تو زیادہ ہے، 100 ہے، لیکن محنت میں 20 ہے. تو آپ 20 کو سامنے رکھ کر اپنا کام سوچیں مقامی محنت کے اعتبار سے کہ بھئی اگر 20 آدمیوں کی، 2 آدمیوں کی، ایک مضبوط آدمی بات کرنے والا اور ایک معاون جس کا 3 دن کئی مرتبہ لگا ہے یا چلہ لگا ہے، کہ جو مستقل تو جماعت کو لے کر نہیں چل سکتا ہے لیکن معاون بن سکتا ہے اور کام سیکھ سکتا ہے، ایسے 2 آدمیوں کی آپ جماعت بنا دیں، اور جماعت بنا کر کے تو 20 آدمیوں کی آپ کی 10 جماعتیں بن جائیں گی. اور اگر 3 آدمیوں کی جماعت بنانی ہے آپ کو تو 7 جماعتیں تقریباً بن جائے گی. آپ کی مسجد کے اطراف میں 400 گھر ہیں. اب 400 گھروں کو اگر آپ 7 جماعتوں پر تقسیم کریں گے تو تقریباً ایک جماعت کے حصے میں 60 گھر آئیں گے، کچھ کم زیادہ آئیں گے کہ بھئی اتنے آئیں گے. اور اگر جو ہے وہ 10 جماعتوں پر تقسیم کریں گے تو 40 گھر آئیں گے. جو 40 گھر یا 60 گھر ایک مہینہ ہوتے ہوتے آپ کو سب سے مل لینا ہے. 60 گھروں میں 60 آدمی ہے تو 60 سے ملنا ہے، 120 آدمی ہے تو 120 سے ملنا ہے، اور 180 ہے تو 180 سے ملنا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں تو ماشاءاللہ ویسی ہی برکت ہوتی ہے. ہر گھر میں کم سے کم 3 تو بالغ مرد ہوتے ہی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے ہماری. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے ملاقات ہو جائے. اس کے لیے ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں اور علاقے کو بھی آپ تقسیم کریں. کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون کریں گے یہ؟ اب میرے دوستو، یہ جب آپ کام کا یہ رخ آپ نے قائم کر لیا، خروج کی بھی ترتیب بنا دیا، مقامی کام کی بھی ترتیب بنا دیا، تو اب آپ کا کام آسان ہو جائے گا. آسان اس طریقے سے ہو جائے گا کہ آپ کے روزانہ کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں میں ایک کام آپ کا مشورے کا ہے. تو اب مشورہ آپ کا آسان ہو جائے گا. آسان اس لیے ہو جائے گا کہ روزانہ آپ کو جماعتیں بنانے کے لیے وقت آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جماعتیں بن چکی ہے آپ کی. آپ کو کام سوچنے کے لیے جو وقتی تقاضے ہیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن جو مستقل تقاضے ہیں وہ تو اس کو تو آپ نے طے کر دیا ہے. اس لیے کہ ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہے، کچھ تقاضے دائمی ہے. ایک دائمی تقاضا ہے، اور دائمی تقاضا جو ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. یہ دائمی تقاضا ہے، یہ روز کرنے کا کام ہے. ہماری اس محنت میں کچھ وقتی تقاضے ہیں جو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان کا یہ عیادت ہمارا حق، اس کا ہمارے پر حق ہے. اس کے لیے جماعت بنانا، کہ میت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کر کے جماعت بنانا، اس کی ہم خوشی میں بھی شریک ہوں گے، مسلمان کی غمی میں بھی شریک ہوں گے. کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کی وصولی کرنا ہے، کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا ہے. جانے والی جماعت ہے اس کو روانگی سمجھانی ہے، واپس آنے والی جماعت کی کارگزاری لینی ہے، اس کو واپسی کی بات سمجھانی ہے. اسی کے ساتھ کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھروں کی دیکھ بھال کرنی ہے. مرد ہے تو مرد جا کر کے ملاقات کریں گے مردوں سے، اور اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف مستورات ہے، تو اپنی سمجھدار بہنوں کو بھیج کر گھر کے حال احوال لے کر کے حالات کے تفقد کے بعد میں جو چیز مناسب ہوگی وہ کریں گے. یہ تقاضے ہیں وقتی. کوئی جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے، کمزور جماعت ہے، تو مسلسل جماعت کے ساتھ مشورے سے ساتھیوں کو لگانا ہے جو ان کو تعلیم سکھائیں، جو ان کی تشکیل سکھائیں، جو ان کو اصولی کا کام سکھائیں، ان کو عمومی گشت سکھائیں، ان کو انفرادی اجتماعی اعمال کرنا سکھائیں،
تاکہ یہ جماعتیں ہمارے یہاں سے کام کو سیکھ کر جائیں. کوئی مضبوط جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے تو اس سے پوری طریقے سے اپنے کام پر قابو پایا جائے، اس لیے کہ جن لوگوں کی تشکیل آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آنے والی جماعتیں ان کی تشکیل کر لے گی. اس لیے کہ آنے والی جماعتیں کسی سے متاثر نہیں ہوتی. بولے ہم نکلے تو سب کو نکلنا چاہیے، بس آپ تو متاثر ہو جائیں گے کہ یہ فلانے بڑے ہیں، اصلاح دنیا کے بڑے ہیں، دین کے بڑے ہیں، لیکن آنے والی جماعت کسی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ تو سب کی تشکیل کر لے گی. ایک مرتبہ ایک جماعت چلی گئی ایک ادارے میں، اور اس ادارے میں بیان کے بعد میں تشکیل آپس میں شروع کیے. میوات کے لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ایک بڑے میاں ایک جگہ جا کر کے دور بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے نماز کے بعد میں، تو ایک آدمی جا کر کے ان سے تشکیل کرنے لگ گیا. کسی نے کہا یہ تو فلانے بڑے عالم ہیں، تو بیچارہ وہ کیا جانے کون بڑے کون چھوٹے. وہ بولا بھائی بڑے ہو چھوٹے ہو سب کو 4 مہینہ لگانا ہے. تو میرے دوستو آنے والی جماعتیں جن کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ تشکیل ان کی کر لیں گی. تو آنے والی جماعتوں سے خوب کام لینا، اس لیے کہ نصرت وجود میں آ جائے گی تو اتنی نقل و حرکت سے وہ کام ہو جائے گا کہ جو کام مطلوب ہے. اس لیے کہ نصرت ہی کی کمی ہے اس وقت میں. الحمدللہ خروج اللہ نے وجود میں دے دیا، لیکن آنے والی جماعتیں مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیچاری مشغول رہتی ہے، ان سے کام نہیں لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی جماعت سے ہمارے محلے میں جو ترقی ہونا چاہیے وہ کام کی ترقی رکی ہوئی ہے نصرت کی کمی کی وجہ سے. اس لیے یہ وقتی تقاضے ہیں، اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا. کام 2-4 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کام پورے مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی مر جائے معذور ہو جائے یا نقل مکانی کرے تو اس کی وجہ سے کام متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کام مجمع کے ہاتھ میں ہوگا، اور مجمع کام کا جو بنے گا وہ کام کرنے سے بنے گا. کسی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں حل ہوں یا حل نہیں ہے. پوری امت پہ اللہ نے عالمی استعداد رکھی ہے کام کی. استعداد اس وقت ظاہر ہوگی جب ان سے کام لیا جائے گا. کام کرتے کرتے آدمی کام کا بن جاتا ہے، گاتے گاتے آدمی گویا بن جاتا ہے، کام کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے سارے ساتھیوں سے کام لینا تاکہ سارا مجمع سارے کام کرنے والے ہوں. تو وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے، دائمی تقاضا ہے اس کی ترتیب بنانی ہے. اب میرے دوستو آپ کا مشورہ آسان ہی ہو جائے گا کہ آپ کو کل کی کارگزاری لینی ہے. آپ کی 10 جماعتیں ہیں تو 10 جماعتیں کارگزاری سنائے گی کہ بھئی ہم نے 5 ملاقاتیں کیا ہے، 5 ملاقاتوں میں 2 آدمی چلنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے نام یہ ہے. فلاں نے 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ 2 آدمی 3 دن کے لیے تیار ہے. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ابھی اس کی کوئی استعداد نظر آ رہی ہے، یہ کارگزاری پوری ہو گئی. دوسری جماعت، تیسری جماعت، چند منٹ میں آپ کی کارگزاری ہو جائے گی. دوسرے مرحلے میں جو تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ پہ تقسیم ہو جائے گے. جو بھی تقاضے ہو، وہ وقتی تقاضے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تقسیم کر لیں. اس کے علاوہ بھی تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو رائیون سے دیے جاتے ہیں یا اپنے مرکزی مقامات سے، اپنے مقام کے مرکز سے دیے جاتے ہیں. ان تقاضوں کو بھی اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ان کے اوپر تقسیم کرنا، اس کو سوچنا. اب میرے دوستو تھوڑی دیر میں مشورہ ہو جائے گا. مشورے میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے کام میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے. اب کام میں وقت اس وقت لگے گا جب پورا مجمع یہ کرے گا کہ بھئی ہم 8 گھنٹہ لگانے کی نیت کرتے ہیں، لیکن کم سے کم 150 منٹ 2.5 گھنٹہ پابندی کے ساتھ روزانہ لگائیں گے تو سارے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. کہ بھئی کون روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہے؟ 8 گھنٹے لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. جو 8 گھنٹے کی نیت کرے اللہ ان کے لیے 8 گھنٹے آسان کرے، اور جو 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیت کرے 2.5 گھنٹہ شروع کرے، اللہ ان کو 8 گھنٹے بلکہ آدھے دن تک اور آدھی رات تک کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے. اب میرے دوستو جب وقت فارغ کریں گے تو سارے تقاضے پورے ہوں گے. مشورے میں وقت لگایا اور وقت فارغ ہی نہیں کیا تو وقت فارغ نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا. کام جو ہوگا وہ وقت فارغ کرنے ہی سے ہوگا. اس کی مثال آپ یہ سمجھے کہ ایک سائیکل روڈ کی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک سائیکل گھر میں ورزش کی ہوتی ہے. تو ورزش کی سائیکل جو گھر میں ہوتی ہے اس میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے.
کاٹا بتاتا ہے کہ آپ 50 کلومیٹر کراچی سے آگے نکل گئے، حالانکہ وہ 1 انچ اپنی جگہ سے سائیکل ہلی ہی نہیں. تو آپ مشوروں میں ماشاءاللہ خوب باتیں ہوئی، خوب سوچنا ہوا، لیکن اس کے بعد وقت فارغ ہی نہیں کر رہے، تو کام اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں گرے گا. کام اس وقت میں آگے بڑھے گا جب روزانہ ہم وقت فارغ کریں گے، 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے یا آدھے دن تک جتنا بھی اللہ ہمت دے اس کو فارغ کریں گے تو کام ہوگا. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام کے تقاضے آپ کے اوپر ڈالیں گے. دکان ہی نہیں کھولی آپ نے تو کیوں بھائی کہا گئے گا؟ اس لیے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا یہ دکان کھولنا ہے. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر کام کے تقاضے دیں گے کہ 2.5 گھنٹے میں کیا کرنا ہے. اب 2.5 گھنٹے میں آپ نے 50 گھر اپنے ذمے لیے، اس میں آپ پہلے گھر پر گئے ملاقات کے لیے، تو گھر پر نہیں ملا آدمی تو آپ گھر نہیں جائیں گے. آپ جو ہے آپ کے پاس تو 2.5 گھنٹہ ہے لگانا ہے. آپ پوچھیں گے بھئی یہ صاحب کہاں ملیں گے؟ کبھی فلانے میں جگہ پر ہماری دکانیں وہاں ملیں گی. تو آپ پیدل یا سائیکل سے یا گاڑی سے وہاں جائیں گے قریب دور کے اعتبار سے. اب وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ وہ تو یہاں سے نکل گئے فلانی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا معمول ہے، تو آپ گھر نہیں جائیں گے اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ تیسری جگہ اس کے پاس تلاش کرتے ہوئے جائیں گے. جب 3 جگہ آپ دھکا کھا کر آپ پہنچیں گے، پسینے میں شرابر ہو کر اپنے آپ کو تھکا کر کے، تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے، سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. کام کرنے کا میرے دوستو یہ طریقہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. کیا ہے؟ تعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو. آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے، کام ہو گیا. آپ ایک آدمی کے پیچھے 2.5 گھنٹہ تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہی رہے اور وہ ملا ہی نہیں، اور آپ تھک کر چور ہو گئے، اور آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہو گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر دیں گے، کبھی رد نہیں کریں گے. تھکنے کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی مقبول ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو تھکنا اسی وقت میں ہوگا جب وقت فارغ کر کے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑیں گے. جہاں ملے وہاں جائیں، گھر پر ملے گھر جائے، بازار ملے تو بازار میں جائیں، کیرم کے اڈے پر ملے تو وہاں جائے. اس کے علاوہ اور کوئی اڈا ہے اس اڈے پر مل سکتے ہیں تو وہاں جا کر کے بھی جانا، اور جا کر کے ہر ایک کو ایمان کی بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، دین کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا. اور اس کے بعد آپ نے اپنی مسجد میں 4 مہینے چلوں کی جماعتیں مہینوں کے اعتبار سے طے کی ہے، ان کی تشکیل کرنا. لیکن ایمان آخرت اور دین کو بول کر پھر کرنا. لوہے کو گرم کیے بغیر آپ چاقو چھری نہیں بنا سکتے. پہلے لوہے کو گرم کرنا، اور گرم ہوگا ایمان سے، دین کا نفع سے، آخرت کے مذاکرے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا. اب اس کے بعد اس کی 4 مہینے کی تشکیل کریں. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو زیادہ زور نہ لگائے، زیادہ جبر نہ کریں، چلے کی بات کریں. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا 3 دن کی بات کریں. 3 دن کے لیے کسی وجہ سے نہیں تیار ہوا تو آپ مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں. آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا مسجد کے عمل کے لیے، آخری ہر مجلس میں اپنی بات یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں مستورات میں تعلیم شروع کرو. اپنے گھر میں چاہے اس کا سال لگا ہو نہ لگا ہو، وقت لگا ہو نہ لگا ہو، 3 دن لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان سے ملاقات میں اخیر میں اپنے گھر میں تعلیم کے زندہ کرنے کی بات کرو. اور ان کو بتاؤ کہ تعلیم کی کتابیں فضائل اعمال کی ہے، فضائل صدقات کی ہے. یہ اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور بہت ساری زبانوں میں ہے. جو زبان میں آپ کے گھر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کو خرید کر اپنے گھروں میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ تعلیم شروع کریں. اس لیے میرے دوستو ہر جگہ جا کر یہ محنت کرنا. جب 4 مہینے سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ کسی کی موت کی تشکیل کرو گے تو بخار پر تیار ہو جائے گا. ہاں موت کی تشکیل کرو تو وہ کہے گا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے چھوڑ دو. آپ کہیں گے اچھا بخار آئے گا تو چلے گا، کہا بخار آئے گا تو چلے گا. ہاں تو ایسے اوپر سے نیچے آنا. 4 مہینہ ابھی معروف ہو گیا لوگوں میں، یہ نئی چیز نہیں رہی. اس لیے ہر مسلمان کے کان میں 4 مہینے کی بات پڑھنا چاہیے
کہ زندگی کے بدلنے کے لیے, زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے اور اپنے فکروں کو بدلنے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے پوری قوت سے 4 مہینے کی دعوت دینا, اپنی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنا اور صحیح وقت گزارے اس کی فکر کرنا. اس طریقے سے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر گھر, ہر فرد پر محنت کرنا اور 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% افراد کی ملاقات پوری کر لینا. کہ میں کون کون کرنے کے لیے تیار ہی ہے میرے دوستوں. 1-2 مہینہ آپ کر کے دیکھو, صرف انشاءاللہ 2 مہینے میں وہ کام کا نفع ہم کو نظر آئے گا کہ ہماری طبیعتیں منشرح ہو جائے گی, بلکہ ہمارا بیٹھا ہوا عملہ کام پر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے لیے معاون بن جائے گا, صرف 2-3 مہینہ صحیح محنت کرنے کے نتیجے میں. اور جب حوصلے کام کے بڑھ جائیں گے تو زندگی بھر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو مشورہ ہے, روزانہ 2.5 گھنٹے کی یہ محنت ہے. میں نے وقتی تقاضے بھی بتائے, دائمی تقاضے بھی بتائے. ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے. باتوں میں اپنا وقت کم لگانا ہے, عمل میں اپنا وقت زیادہ لگانا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک مسجد کی تعلیم ہے. اس مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنے آپ کو بٹھانا ہے. اس لیے کہ فضائی کی تعلیم کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. ہمارے اندر کا جتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ اللہ عافیت کے ساتھ جو دور کریں گے وہ تعلیم کی برکت سے کریں گے. ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ کر چلا گیا. زندگی میں حرام ہے تو حرام سے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. گھروں میں جھگڑے ہیں, ختم نہیں ہوں گے. اگر یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا, نماز کی سستی ہے تو نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے. حلال حرام کی رعایت زندگیوں میں تعلیم کی برکت سے آئے گی. اخلاص اور للہیت زندگی میں تعلیم کی برکت سے آئے گی. اور امت کا درد و غم دین کی تعلیم کی برکت سے آئے گا. زندگیوں کے بگاڑ دور ہوگا, زندگیوں میں اچھائی آئے گی, وہ تعلیم کے راستے سے آئے گی. اتنا بڑا عمل ہے. جیسے گولی ہے, گولی آدمی کھاتا ہے, پیٹ میں جاتی ہے, لیکن سر میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے, اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے. ایسا ہی یہ تعلیم کا عمل ہے. اللہ ہمارے رب ہے, وہ جانتے ہیں اس مجمع کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعلیم میں ایسے مضامین لائیں گے جس سے ہمارا بگاڑ دور ہو اور ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو جائے. اس لیے پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا کہ مسجد کا ہر مصلی تعلیم کے عمل میں شریک ہونا چاہیے. یہ تعلیم ہر مسجد میں آنے والے کے لیے ہے کہ مسجد میں آنے والا ہر مصلی تعلیم کے عمل میں شریک کرے, تاکہ اس کی دینداری میں روزانہ ترقی ہونی چاہیے, اس کے اندر کا بگاڑ ختم ہونا چاہیے, اس کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے. وہ تعلیم کی برکت سے پڑے پیدا ہو. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنے گھروں میں کی تعلیم کے عمل کو زندہ کرنا. دوستو بہت فکر کی بات ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے. اس وقت میں میرے دوستو جو بے دینی کا سیلاب تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں آ رہا ہے, اس سے ہمارے اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو اور خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو, نسلوں کو بچانے کا راستہ اپنے گھر کا ماحول بنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یاد رکھو, اس لیے کہ ہمارے پاس میں جتنے خصوصی شعبے ہیں دین کے, چاہے مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کے جتنا نظام ہے جس میں ہمارے بچے بچیاں ابتدائی تعلیم لیتی ہے اور یا تو عالم اور حافظ کا کورس کرتی ہے, مرد اور بچے اور بچیاں, اس میں مشکل سے امت کے 3 سے 4% بچے وہ ہمارے مکتب سے لے کر دارالعلوم کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں. باقی 97-96% بچے بچیاں ہماری 3 سال کی عمر سے لے کر 25-27 سال کی عمر تک یہ دنیاوی تعلیم کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھی طرح غور کرنا, محلے کی سطح سے بھی, شہر کی سطح سے بھی, اور ملک کی سطح سے اور عالم کی سطح سے, تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ پکی ٹکی بات کہہ رہا ہوں. مشکل سے 4%, 3% یہ مکتب سے لے کر دارالعلوم کے نظام کے ساتھ ہمارے بچے بچیاں جڑی ہوئی ہے. باقی 96%, 95% دنیاوی تعلیم کے نظام کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. اب ان کی دین کی سلامتی کا کیا راستہ,
کہ بھائی اس کو سوچنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی دین کی سلامتی کا راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے ماحول کو بدلنا تمہارے میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کا ماحول بدلنا یہ ہمارے بس میں ہے. اگر اپنے گھر کا ماحول ہم بدل دیں اور ہمارے گھر کا ماحول ہم بنا دیں تو ہمارے یہ بچے بچیاں جو 3 سال سے اسکولوں کے اندر میں جاتی ہے اور 25-27 سال تک وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ رہتی ہے، اگر ہمارے گھروں میں یہ 16 گھنٹے رہیں گے اور 8 گھنٹے تعلیم کے لیے جائیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول باہر کے جراثیم سے ان کی حفاظت کر دے گا، اور ہمارے بچے بچیاں باہر کے مسموم فضا سے بچ کر کے اپنی دین کی سلامتی کے ساتھ یہ دنیاوی علوم کو لے لے گی. اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسداں بنائیں، آپ یہ سارے علوم دے بچے بچیوں کو، لیکن دین کے ماحول میں دینا چاہیے، دینداری کے ساتھ دینا چاہیے. یہ سب کچھ حاصل ہو گیا اور دین ضائع ہو گیا تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. نہ گھر کی سطح سے ہو سکتی ہے، نہ محلے کی سطح سے ہو سکتی ہے، اور نہ ملک کی سطح سے ہو سکتی ہے. اس کی تلافی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے محلوں کا ماحول، اپنے گھروں کا ماحول بنایا جائے. اپنے گھروں کا ماحول بنانے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے اپنے گھروں کی تعلیم ہے، کہ ہر آدمی، ہر مسلمان دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے اور محبت کے راستے سے اپنے گھر کا ماحول بنائے. زبردستی کے راستے سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے راستے سے نہیں، مار پیٹ کے راستے سے نہیں، صرف محبت کے راستے سے. محبت کی زبان جانور جانتا ہے تو انسان تو زیادہ سمجھتا ہے محبت کی بھاشا کو. تو محبت سے، تحمل اور برداشت سے اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو رواج دیں گے پوری امت کی زندگی میں، تو اس کے راستے سے گھروں کا ماحول بنے گا. اور جب تعلیم کے ماحول میں فضائل کی تعلیم بھی ہو، اور کبھی کبھی جو لوگ ماشاءاللہ 6 صفات کی بات کر سکتے ہیں وہ 6 صفات کی بات کریں، نئے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، فضائل کی تعلیم کریں. وہ تعلیم اتنی طاقتور ہے کہ چند مہینے ہوتے ہوتے گھر کے ماحول کو بدل دے گی. مولانا حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں بے دینی کے آنے کے جتنے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ جو بند ہوں گے وہ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے، اور گھروں میں نماز کی فضا بن جائے گی. چند مہینوں کے اندر میں تسبیح تلاوت کی فضا بن جائے گی، بچوں کی تربیت کا فکر بن جائے گا، ان کی دینداری کا فکر پیدا ہو جائے گا، سادگی اور حیا گھروں میں آ جائے گی. گھروں کے اندر کے سارے بگاڑ عافیت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور زندگی اور گھر ایک نمونہ بنتے چلے جائیں گے امت کے. اس تعلیم کی برکت سے اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے. اس لیے میرے دوستو، 97% مسلمانوں کے بچے، ان کی حفاظت کا راستہ اور دینداری کے پڑھانے کا راستہ اور بے دینی سے بچنے کا راستہ ان گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ پورے عالم پر اس بات کی طاقت لگانی ہے کہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنے کے لیے ایک آسان شکل جو ہے، ہر محلے میں اجتماعی مستورات کی تعلیم کے حلقے ہیں. ہر محلے کے اندر میں اس بات کی کوشش کرنا اور ایسے شرائط پورے کرنا کہ جس کے راستے سے تعلیم کے حلقے اتنے بن جائے کہ جس میں عورتوں کی نقل و حرکت زیادہ نہ بڑھے، بلکہ نزدیک میں 1 گھنٹے کے لیے جا کر کے یہ اپنے گھروں میں چلے جائے. اس لیے کہ مستورات کی تعلیم کا حلقہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. اب 30 گھروں کے اندر میں ایک حلقہ ہو تو 30 گھروں کا ایریا ہی کتنا ہوتا ہے. تھوڑے سے ایریا میں آنے جانے میں کوئی دشواری نہیں، نہ محرم کی ضرورت ہے نہ سواری کی ضرورت ہے، پیدل جائیں گے پیدل آ جائیں گے. تو تعلیم کے حلقوں کو خوب رواج دینا. اس کے لیے میرے دوستو، آپ حضرات یہ سوچیں کہ بھئی آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں؟ 400 گھر ہیں. اب 400 گھروں میں اگر ایک گھر میں 3 مستورات ہیں، 1200 عورتیں ہوئی، 1200 عورتوں میں ایک حلقہ ہوتا ہے، اس میں 15-20 عورتیں اگر آپ کی آتی ہے 1200 میں سے، تو مشکل سے کتنا فیصد عورتیں تعلیم کے اندر میں شریک ہوئی. اب جو عورتیں پورا سال بات نہیں سنتی، پوری زندگی جن کے کانوں میں اللہ رسول کی بات نہیں پڑتی، آخرت کی بات نہیں پڑتی، ان کی زندگی میں دین کے آنے کا کیا راستہ آپ بتاؤ.
میرے دوستو اس کے لیے یہ مستقل فکر کرنے کی بات ہے کہ ہماری تعلیم کے حلقے بڑھتے رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کے محلے میں کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا چلہ لگا ہے, 15 دن لگے ہیں, ان کے 3 دن لگے ہیں, اور 3 دن اچھا لگانے کے نتیجے میں ان کے اندر میں استعداد پیدا ہوئی ہے تعلیم کے حلقوں کو چلانے کی. اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے ان کی جتنی بہنیں ہوں ان کو سامنے رکھ کر, محلے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر حلقوں کو مشوروں سے بڑھائیں, اور اس کی دیکھ بھال مسجد وار جماعت کے ذریعے سے کریں. اس لیے کہ مسجد وار جماعت کے تابع ہی ہے مستورات کا کام. تو مسجد وار جماعت کی دیکھ بھال ہوگی, اور ہماری بہنیں گھر کی, ہماری بیوی ہے, ہماری ماں ہے, ہماری بیٹی ہے, سمجھدار ہے, وہ تعلیم کے حلقوں میں جائے گی تو ہم اس کے حالات اچھی طریقے سے لے سکتے ہیں تاکہ کوئی غلط چیز وہاں پر وجود میں نہ آئے. صرف وہاں پر فضائل کی تعلیم ہو اور وہاں 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. جب یہ مستورات محلے کی اپنے اپنے محلوں میں تعلیم کے حلقوں میں آئے گی اور عورتوں کی طرف سے ترغیب سنے گی گھروں کی تعلیم کی, اور کبھی کبھی ان سے پوچھ بھی لیا کرے گی کہ گھروں کے اندر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہے, تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو.